اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جنن کے ناظرین، ہماری آپ کے پروگرام ملاقات میں کوشش ہے کہ تمام مکاتب فکر کے نمائندہ افراد سے آپ کو ملوایا جائے، ان سے معاشرے کے مسائل پر گفتگو کی جائے اور معاشرتی ترقی کے بارے میں اگر کوئی اقدامات ہو رہے ہیں تو ان بارے جانا جائے۔ اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ آج اپنے آفس سے آن لائن موجود ہیں راجہ محمد سلیم صاحب، جو کہ رولنگ پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں۔ اس سے پہلے وہ ضلعی صدر کے طور پر بھی خدمت انجام دے چکے ہیں۔ بہت مہربانی راجہ سلیم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ راجہ صاحب، آپ چونکہ رولنگ پارٹی کے ضلعی عہدیدار ہیں، اس حیثیت سے آپ کے جو کارکن ہیں، جو پہلے قربانیاں دیتے رہے ہیں، جو آج بھی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، کیا ان کو سرکاری دفاتر میں یا ارباب اختیار کی جانب سے جائز مقام مل رہا ہے؟ کیا ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ جی بالکل، میں پارٹی کا ایز اے ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری ہم مطمئن ہیں، اور ہماری پارٹی کے کارکن بھی مطمئن ہیں کہ جنہوں نے دن رات ایک کر کے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات پی ٹی آئی کے ہر کارکن کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ عمران خان اس ٹائم ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور پی ٹی آئی کے ہر کارکن کا یہی خواب تھا کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ دوسری جماعتوں اور ہماری جماعتوں کے کارکنوں میں صرف یہ فرق ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ کبھی ذات کی سیاست نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں انہوں نے ہمیشہ عمران خان کے کاز کے لیے عمران خان کے نظریے کے ساتھ کام کیا۔ عمران خان کا نظریہ کبھی ذاتی نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کا نظریہ ملک کا نظریہ، عمران خان کا نظریہ عوام کا نظریہ، اور ہم سب کا بھی وہی نظریہ۔ ہمیں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہمارے پی ایم عمران خان صاحب ہیں، اور ہمیں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ وہ ایک اچھے لیڈنگ کیریکٹر ادا کر رہے ہیں، اور جو لوگوں کو ہم مثال دیتے تھے آج عمران خان کی بات پوری دنیا میں ہوتی ہے، تو ہماری خوشی اور احترام کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی مسائل سے آپ سمجھیں تو مقامی مسائل میں جو ہمارے ایم پی، ہمارے ایم این ایز ہیں، ان کے ساتھ ہم نے اپنے ورکرز کی بڑی اچھی کوآرڈینیشن بنائی ہوئی ہے تمام تحصیلوں اور شہروں کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو ایم پی ایم این ایز ہیں وہ بھی ہمارے کارکنز کو اون کر رہے ہیں، اور ہمارے کارکن بھی ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں جس طرح کی رسپیکٹ دینی چاہیے۔ ہمیں پورا ٹیم ورک کے تھرو کام کر رہے ہیں پورے ڈسٹرکٹ کے اندر۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ہم انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کو پروموٹ کریں گے، اور اپنے ایم پی ایم این کے ساتھ وہ کنسلٹیشن کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے جو ایسے ہمارے نوجوان ہیں، جو اہل ہیں، جو سیاسی کریکٹر ادا کر سکتے ہیں، جو کونسل چیئرمین بن سکتے ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور لے کے آئیں گے۔ ان کو پارٹی سپورٹ بھی کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ایم پی ایم این اس کے ساتھ بھی ان کے معاملات اچھے رہیں گے۔ راجہ صاحب، جب سے آپ کی پارٹی بسر اقتدار آئی ہے، شروع کے سالوں میں حکمت عملی جو ہے وہ ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ تھی، لیکن اب چونکہ پورے پاکستان میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو ان حالات میں ضلع رحیم یار خان اور خاص طور پر تحصیل خانپور کے لیے کیا ترقیاتی پیکیجز آئے ہیں؟ پارٹی دیکھیں جی، پہلے 2 سال جو آپ کو پتہ ہے جس طرح عمران خان صاحب نے گورنمنٹ کو ٹیک اپ کیا ہے، تو مسائل تھے، فنانشی مسائل تھے، کووڈ تھا، تو مگر اب جیسے ہماری جو فنانس سچویشن ہے تھوڑی بہتر ہوئی ہے، معاشی طور پہ ہمارے ملک تھوڑا سنبھلا ہے، تو یہ پہلا بجٹ ہے جس کو ہم ترقیاتی بجٹ کا نام کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ جس ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہیں، ہم رحیم یار خان، میں رحیم یار خان کی بات کروں گا کیونکہ یہاں پہ میں پہلے 2 سال ضلعی صدر بھی رہا ہوں، ابھی میں ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 25-30 سالوں میں نے اتنے ترقیاتی فنڈز نہ سنے ہیں نہ دیکھے ہیں کہ رحیم یار خان میں اتنی زیادہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں تو یہ پہلا ٹائم ہے ہسٹری کے اندر کہ رحیم یار خان کے لیے مخدوم خسرو بختیار اور مخدوم ہاشم جواں بخت نے، جو کہ ہمارے وسیب کے نمائندے ہیں اور ہمارے لیے قابل فخر ہیں، انہوں نے صحیح معنی میں ہمارے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی نمائندگی کی ہے، ساؤتھ پنجاب کی نمائندگی کی ہے، اور پہلی دفعہ رحیم یار خان میں 22 سے 25 ارب روپے کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ نہ صرف اناؤنسمنٹس ہیں بلکہ وہ ہمارے بجٹ کے اندر ڈکلیئر ہو چکے ہیں، ان کی پیمنٹس آ چکی ہیں پورے ڈسٹرکٹ کے اندر۔ اس ٹائم ہمارے ہائی ویز اور دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ہیلتھ والے، پبلک ہیلتھ والے، ایجوکیشن والے، وہ سب لوگ دن رات کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 20-25 ارب روپیہ جب ڈسٹرکٹ رحیم یار خان پہ لگے گا تو آپ کو ایک شہر ہمارا، چاہے وہ لیاقت پور ہو، چاہے خانپور ہو، چاہے رحیم یار خان ہو، چاہے صادق آباد ہو، آپ کو نظر آئے گا کام ہوتا ہوا۔ تو اس میں جو مین ہماری گورنمنٹ کی بھی یہی فوکس ہے، اور ہمارے پنجاب کے جو صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جواں بخش صاحب بھی کی ایک مطلب یوتھ کے نمائندے ہیں، تو ان کی مین جو فوقیت ہے وہ ہے ہمارا ہیلتھ اور ایجوکیشن۔ جیسے ہمارے عمران خان صاحب، ہمارے لیڈر کا بھی یہی ویژن تھا کہ سب سے پہلے ہمیں جو فنڈز ہیں، یہ جو ہمیں پرائیورٹیز بھی رکھنا چاہیے، وہ ہماری صحت اور ہیلتھ کو رکھنا چاہیے۔ تو جس میں آپ دیکھیں آپ کے ڈسٹرکٹ، ہمارے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کے اندر اس ٹائم 9 ڈگری کالجز بن رہے ہیں، 9 ڈگری کالجز بن رہے ہیں۔ ہمارے ضلع رحیم یار خان کے اندر ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک بہت بڑا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے رحیم یار خان میں، جو کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ
آپ کے پورا جو ہیلتھ کا بھی ہمیں پرابلم آ رہا تھا صرف سے ایک ہاسپٹل ہونے کی وجہ سے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بن کے رہے گا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خانپور میں دیکھیں تو ہمارے تحصیل کا جو ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، اسی طرح لیاقت پور کا جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، ہمارے صادق آباد میں. تو ہیلتھ اور ایجوکیشن کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 200 کے قریب ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں صحت گھر جن چھوٹے ہاسپٹلز ہیں وہ ان یونین کونسلز کے اندر اور وہاں پہ جا کے بن رہے ہیں جہاں پہ کوئی ڈسپینسری بھی نہیں تھی. تو صحت اور ہیلتھ کو سامنے رکھا جا رہا ہے. آپ خانپور میں دیکھیں تو کیڈٹ کالج جو ہے ہمارا یہ اناؤنس کب سے ہوا تھا، کاغذوں میں کئی چیزیں چل رہی تھیں، فنڈز نہیں تھے. ہاشم جواں بخت صاحب آئے ہیں تو ہم نے ان کو وزٹ کرایا وہاں پہ، انہوں نے اس کے فنڈز ریلیز کیے ہیں. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہمارا جو کیڈٹ کالج ہے وہ بھی انشاءاللہ آپریشنل ہوگا. تو جب ڈیولپمنٹ کی آپ بات کریں، ابھی صرف خانپور کے حوالے سے کیونکہ آپ زیادہ انٹرسٹ ہوں گے، تو خانپور کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خانپور سٹی کا جو پیکج ہے وہ اس ٹائم تقریباً کوئی 1.5 ارب کے قریب پہنچ چکا ہے. اس 1.5 ارب کے پیکج میں آپ کا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارا ریلوے اوور ہیڈ برج ہے. تو ریلوے اوور ہیڈ برج جو ہمارا 55 کروڑ کا صرف یہ ہے، کیونکہ ہمارے شہر کی جو آبادی ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک ہمارا شہر کا نہر کے پار والا ایریا ہے، ایک ہمارا ریلوے لائن کے پار کا ایریا ہے، تو ایک ہمارا سینٹر کا ایریا ہے. ہمارا سینٹر کا ایریا یہ تھوڑا ڈیولپڈ ایریا ہے. جو ہمارے نہر کے پار اور ریلوے لائن کے پار کا ایریا، یہاں پہ کبھی بھی پچھلے جو ہمارے MNAs بنے ہیں یہاں پہ کافی عرصے سے جو بنتے آ رہے ہیں مسلسل، انہوں نے کبھی نہر کے پار اور ریلوے لائن کے پار اس طرح انفراسٹرکچر کو فرنٹ پہ نہیں لیا جس طرح ہم لے رہے ہیں. تو ہماری جو مین ہمارا کاز تھا، جو ہمارا نظریہ ہے وہ یہی تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ہاشم جواں بخت صاحب کو یہاں پہ دعوت بھی دی راجہ بازار میں، اور پھر مخدوم خسرو بختیار صاحب نے ہمارے اس پاس نامے کو ایگری بھی کیا. وہ یہی تھا کہ ہمارے شہر کو ایک نظر سے دیکھا جائے اور ہمارے شہر کے اندر جتنے بھی فنڈز لگائے جائیں وہ جس طرح شہر کے سینٹر میں لگائے جائیں ویسے ریلوے لائن کے پار والا جہاں پہ ہمارے گنجان آباد ایریاز ہیں وہاں بھی لگائے جائیں، ہمارے نہر کے پار ایریاز کو لگائے جائیں. جس کے لیے ایک شہر کو ایک ویژن سے دیکھنے کے لیے ہم شہر کے اس سائڈ پہ ملانے کے لیے ریلوے اوور ہیڈ برج بنا رہے ہیں، اور جبکہ شہر کے نہر کے پار والے ایریا کو اٹھانے کے لیے ہم نواں کوٹ کے اوپر جو ہماری دونوں پلیں ہیں عباسیہ نہر کے اوپر اور زہر پی روڈ کے اوپر جو دونوں پلیں ہیں ان کو ہم بڑا کر رہے ہیں. اور یہی جو آپ کے روڈز یہ نواں کوٹ چوک سے آج گئے جو تقریباً 50-60 فٹ کا روڈ جا رہا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ شہر کو کراس کرے گا. دوسری طرف ہمارے دین پور چوک سے لے کے انشاءاللہ صدر تھانے تک جو ہماری روڈ ہے وہ بھی تقریباً 48 سے 50 فٹ وائڈننگ میں بنے گی اور نئی بن رہی ہے. شہر کی تمام سڑکیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں، کوئی ہم شہر کی بیوٹیفیکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ایجوکیشن کو دیکھیں تو ہمارا جو مین ہمارا شہر کا ڈگری کالج تھا جہاں پہ ہماری یونیورسٹی کی کلاسیں لگ رہی ہیں، جہاں پہ ہمارے MA MSc کی تقریباً کو 1000 کے قریب سٹوڈنٹس ہیں، تو ان کے لیے کلاس رومز نہیں تھے، وہ ہاسٹلس کے اندر پڑھنے پہ مجبور تھے. تو ان کے لیے مخدوم صاحب نے 25 کمروں کا ایک یونیورسٹی کا بلاک منظور کیا جس میں 25 کمرے ہوں گے، کلاس رومز ہوں گے. تو وہ ایک مطلب پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن کے اندر پیسے لگ رہے ہیں. ہمارا بھی گرلز ہائی اسکول ہے، یہاں پہ تقریباً 3000 سے 3500 بچیاں ہمارے پاس گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہیں. ان کے پاس کلاس رومز نہیں تھے، ان کے پاس ملٹیپل ہالز نہیں تھے، تو ان کے لیے بھی کافی زیادہ فنڈز مخدوم صاحب نے منظور کیا. ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ پہلا سال ہے ہمارا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 2 بجٹ اور یہ حکومت لے کے آئے گی تو آپ کو نظر آئے گا پیسہ لگتا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ. راجہ صاحب، آپ چونکہ بنیادی طور پر خانپور کے رہائشی ہیں تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ تحصیل خانپور میں جو ترقیاتی کام شروع ہو رہے ہیں ان کی تفصیلات کیا ہیں اور اس میں اس وقت تک پروگریس کیا ہے؟ دیکھیے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں یہ میسیج دے رہا ہوں، میں بڑا جینٹل بڑا سافٹ میسیج دے رہا ہوں اپنے شہر کے لوگوں کو، اپنے علاقہ کے لوگوں کو. میں یہ چاہتا ہوں میرے سارے دوست جو آپ جیسے دوست ہیں، جو ہمارے انفلوئنس پرسن ہیں جو سوسائٹی کے، جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے پروفیسرز ہیں، جو ہمارے وکلا ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو ہمارے نمائندے ہیں، جو ہمارے پریس کے لوگ ہیں، میں ان سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی ہمارے شہر میں جب کبھی بھی کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے. ہمیں اس کو پازیٹیو چیزوں کو لینا چاہیے، نہ کہ ہم چیزوں کے بیچ میں لیٹیگیشنز لے کے آئیں، رکاوٹیں کریں اور لوگوں کی غلط طرح کا مطلب لوگوں کے اندر امیج کریٹ کریں. کوئی بھی جو بندہ آ رہا ہے، کوئی بھی جو ہماری حکومت جو ہمارے شہر پہ پیسہ لگا رہی ہے، ہمارے جو مقامی نمائندے مخدوم خسرو بختیار اور ہاشم جواں بخت اس شہر کو اون کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خانپور جو ہے، نمائندے تو بہت تھے پہلے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاوارث شہر تھا، اس کو کوئی وارث نہیں بن رہا تھا. اگر انہوں نے ہماری تجویز پہ، ہم سب دوستوں کی، اور اس تجویز کے لیے میں آپ کو بتاؤں، ہم شہر کے آپ جیسے ہر دوست کے پاس گئے ہیں اور انہیں یہ کہا ہے کہ شہر کے سیک کے لیے، پبلک کے سیک کے لیے آپ سب لوگ ایک پیج پہ آئیں. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کے نمائندگان جو ہیں وہ صوبائی وزیر خزانہ ہیں مخدوم ہاشم جواں بخت اور ہمارے وفاقی وزیر ہیں خسرو بختیار. ہمیں شہر کے سیک کے لیے ہم سب لوگ مل کے ان کے پاس گئے، ان کو ریکویسٹ کیا، انہوں نے ہمارا سپاس نامے کو ایکسیپٹ کیا. تو ہمیں بھی ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو پازیٹیولی لینا چاہیے تاکہ ہمارا شہر ڈیولپ ہو، کیونکہ اس شہر کا ہم پہ حق ہے. ہمارا رزق یہاں پہ ہے، ہمارے کاروبار یہاں سے چل رہے ہیں، ہماری جابز یہاں پہ چل رہی ہیں، ہمارے گھر یہاں پہ ہیں، آپ کا اور میرا تعارف یہاں پہ ہے، ہماری رسپیکٹ یہاں پہ ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات میں سے نکل کے اجتماعیت والی سوچ کو لے کے آنا چاہیے. ہمیں اجتماعی طور پہ سوچنا ہوگا مل جل کے کہ ہمارے شہر کی بہتری اور بھلائی کے لیے
کون لوگ بہتر ہیں اور جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہر حساب سے اور ہر طریقے سے، اور کبھی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ذاتی مفادات کے لیے نیگیٹیوٹی کریں یا کسی بھی اچھے کام کو ہم نیگیٹو وے میں لے کے جائیں۔ تو یہ میرا میسج ہے، تو اسی میں ہم سب کی بھلائی بہتری ہے کہ ہم چیزوں کو پازیٹیولی لیں اور شہر کے سیک کے لیے مل کے کام کریں۔ جی بالکل راجہ صاحب، آپ نے بالکل درست کہا کہ پارٹی چاہے کوئی بھی ہو، اگر ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع ہو تو جو لوگ ترقیاتی کام کروائیں ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور عوامی سطح پر نہ صرف ان کو پذیرائی ملنی چاہیے بلکہ بھرپور سپورٹ حاصل ہونی چاہیے، اور چھوٹی موٹی جو ہے جو تجاویز ہوتی ہیں، ظاہر ہر کسی کی اپنی تجویز ہوتی ہے، لیکن اجتماعی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں ایک بار پھر۔ ناظرین انشاءاللہ پورا ملاقات میں آپ کو خانپور، جنوبی پنجاب اور ملک بھر سے انشاءاللہ اہم سیاسی، سماجی، کاروباری غرض کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں، کارکنوں اور عام لوگوں سے ملواتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔